محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الكتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ۔ سورہ آل عمران کا 10واں رکوع چل رہا ہے اور چوتھے پارے کا پہلا رکوع ہے، اور آیت نمبر 98 تک تفسیر ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے 99 نمبر کی آیت ہے، جس میں فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے یوں کہہ دیجئے، کیوں ہٹاتے ہو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ایسے شخص کو جو ایمان لا چکے ہیں، اس طور پر کہ تم کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے، اس راستے کے لیے، حالانکہ تم خود بھی سمجھتے ہو کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، یہ خوب یاد رکھو۔ اے ایمان والو، تم بھی اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ اگر تم کہاں مانو گے کسی فریق کا اور کسی لوگوں کا اہل کتاب میں سے، تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ ان آیتوں کی تشریح چل رہی تھی، جس میں ان آیتوں کا شان نزول بھی بیان کیا گیا، جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی ہے احادیث کی روشنی میں کہ مدینہ میں یہودیوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام شماس ابن قیس۔ یہ انتہائی تعصب پرست یہودی تھا، جس کو مسلمانوں سے حد درجے کینہ اور کپٹ اور حسد تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ انصار کی مجلس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انصار کے دو قبیلے جو پہلے اوس اور خزرج کہلاتے تھے، وہ دونوں بیٹھ کر آپس میں ایسی محبت سے باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان دو قبیلوں میں آپس میں ایک سخت جنگ چلی تھی، جس کا نام جنگ بعاث۔ یہ 120 سال پرانی جنگ تھی، جس میں آپس میں یہ لوگ لڑتے تھے، اور اس سلسلے میں آپس میں اس زمانے کے شاعروں نے اس جنگ کو اور بڑھاوا دینے کے لیے کچھ اشعار کہے تھے۔ تو اس یہودی نے، شماس ابن قیس نے، بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان آ کر کچھ ایسے اشعار سنا دیے جس میں پرانے قتل کیے ہوئے لوگوں کا تذکرہ آ گیا، جس کی وجہ سے اچانک حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں بھی ایک نفرت کی سی لہر دوڑ گئی، جس کی وجہ سے ایسا ہونے لگ گیا کہ کہیں آپس میں پھر یہ جنگ نہ ہو جائے، اور وہ اشعار ان کی مجلس میں جا کر پڑھنے کی وجہ سے فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی، اور دو قبیلوں کو ایسا جوش آیا کہ موقع اور وقت لڑائی کا پھر مقرر ہو جائے۔ یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ اسی وقت ان مہاجرین اور انصار کے جو اس وقت آپ کی خدمت میں موجود تھے ان کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ پھر جاہلیت کی باتوں کی طرف پھر جانا چاہتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے اور پھر ایمان لانے کے بعد باہم متفق اور مانوس ہونے کے بعد یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سمجھانے کے بعد وہ لوگ پھر محسوس کیے اور نادم ہوئے، اور سمجھے کہ یہ شیطانی حرکت ہے اور کسی شیطانی قسم کے آدمی ہی نے اس طرح سے کوشش کی ہے۔ تو آپس میں پھر ایک دوسرے سے گلے لگ کر بہت روئے اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اس میں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اہل کتاب کو بھی خطاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا تھا کہ آپ اہل کتاب سے ایسا ایسا کہہ دیجئے۔ اگرچہ کہ ان آیتوں کا نازل ہونا خاص واقعے کے سبب ہے،
لیکن الفاظ کے عام ہونے کی وجہ سے اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں بھی شامل ہیں، اور دونوں کو ملامت اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب تمہارے سامنے نیکی اور بدی کے راستے کھول دیے گئے اور دونوں کی وضاحت اچھی طرح سے کر دی گئی، حق اور صداقت کے دلائل کو سمجھا دیا گیا، تو پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی کے کلام یعنی قرآن مجید کے انکار پر تلے ہوئے ہو، اور یہ جہالت اور گمراہی ہے کہ خود تو ایمان کی دولت کو حاصل کرنے سے محروم رہتے ہوئے دوسروں کو بھی ایمان کی دولت سے ہٹانا چاہتے ہو۔ تمہاری کوشش یہ ہے کہ اسلام میں غلط اور جھوٹے عیب نکال کر لوگوں کو اسلام سے واپس لے آؤ، اور تم یہ بری حرکتیں بے خبری اور لا علمی میں نہیں کر رہے ہو، بلکہ خوب جانتے ہو کہ اسلام بالکل برحق ہے، گویا سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی کر رہے ہو۔ یاد رکھو کہ تمہارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، واللہ بما تعملون علیم، واللہ بما تعملون شہید، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ سب آیتیں اسی عنوان پر ہیں کہ وہ تمہاری نیتوں کو اور تمہاری تدبیروں کو خوب جانتا ہے۔ جس وقت تمہیں پکڑے گا تو پورا پورا حساب لیا جائے گا، اور اس وقت تم کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکو گے۔ لگے ہاتھوں پھر مسلمانوں کو بھی اگلی آیتوں میں ہدایت دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب۔ تو اہل کتاب کو ملامت اور تنبیہ کرنے کے بعد اہل اسلام کو عام ہدایت اور تلقین اور تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ یقیناً اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں، اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر کفر و شرک کی طرف لے آئیں۔ لہٰذا اگر اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کی صحبت اختیار کرو گے یا ان کے کہے پر چلو گے اور ان کی باتیں مانو گے، تو رفتہ رفتہ تم بھی ان کی خباثت اور شیطنت کی طرف آ جاؤ گے، اور جس کا آخری درجہ کفر تک پہنچ جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو فرمایا نہ تو یہود و نصارہ کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا اور ملنا چاہیے، نہ ان کی باتیں سننا چاہیے، نہ ان سے تعلقات بڑھانا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں ان کے شر سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ خدشہ ہے کہ ایسا کرنے والے ایمان کی روشنی سے نکل کر کہیں ایسا نہ ہو پھر کفر کے اندھیرے میں گرا دیے جائیں۔ اس سلسلے میں یقیناً حق تعالیٰ کے طرف سے ایسی جب ہدایات آئی ہیں تو اس میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے مولا سوچنے سمجھنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرما، اور یہود و نصرانیت سے پوری طرح ایسی نفرت عطا فرما کہ ان سے اور ان کی باتوں سے اور ان کے تعلقات سے اور ان کی اتباع سے اور ان کی موافقت سے ہر طرح سے ہم کو گریز ہو جائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ یہاں جو اہل ایمان کو حق تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم اہل کتاب کے کسی بھی فرقے کا کہا مانو گے تو وہ تم لوگ کو تمہارے ایمان سے کافر بنانے کی کوشش کریں گے، تو یہاں یہ سمجھ لیا جائے کہ ایک معنی تو کافر ہو جانے کے مشہور ہیں، متعارف ہیں، اور وہ کفر اعتقادی ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے آدمی کا کافر بن جانا، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اعتقاداً عقیدے کے اعتبار سے تو آدمی مومن ہو مگر کام کافروں کے سے کرے تو اس کو بھی مجازاً کافر ہی کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کا نام کفر عملی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا استعمال بھی بہت آیا ہے۔ مطلب اور حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کی اطاعت سے کفر کا ڈر ہے۔ اگر عقائد میں ایسی بات کی گئی تو کفر اعتقادی ہوگا، اور اگر اطاعت اور اعمال معاصی میں کی جائے جیسا کہ اس واقعے میں انصار مدینہ یہود کے اشتعال دلانے سے آپس میں لڑنے کو تیار ہو گئے تھے، تو یہ عمل بعض کافروں کا سا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے حضرات صحابہ کی ہدایت اور تلقین کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، مگر یہ ہدایت اور تلقین قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے فرما دی گئی کہ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی ہوں، یہود و نصارہ کے تمام چیزوں سے بچ کر رہیں۔ تو اس سلسلے میں گویا حق تعالیٰ سے بار بار ہم کو اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے مولا یہ یہود و نصارہ جو دین اسلام کے اور مسلمانوں کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، اے اللہ ان کے مقاصد اور مفاسد اور ان کے مکر و فریب کی چیزوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اور دشمنان دین کی چالوں کو انہی پر الٹ کر انہی کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا دیجیے۔ اے مولا ہمیں دین اسلام کی سچی اور نہ مٹنے والی محبت نصیب فرما۔ یہ بھی دعا اس طرح سے مانگنی چاہیے ان آیتوں کی وجہ سے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اے مولا ہمیں دوست اور دشمن میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور اے اللہ ہمیں نیک و بد سمجھنے کی فہم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حقیقی اسلام نصیب فرما، اور اسی پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے آپ کی اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے منہ موڑ کر ہر طرح کی ذلت و خواری کا یقیناً سامنا کیا ہے۔ اے مولا ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری بدحالی پر رحم اور کرم فرما کر اس ملک اور قوم کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہمیں اپنے ذات پاک کی طرف رجوع ہونے کی دولت سے مالا مال فرما، اور اسی رجوع کی برکت سے ہمارے تمام دین دنیا کے بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما۔ یہ دعائیں اس طرح سے ہم کو مانگنی چاہیے جس میں حق تعالی شانہ کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان والوں کو سمجھا دیا گیا کہ اگر تم کسی کے کہنے میں آؤ گے تو گویا رہتی دنیا تک کے لیے اس بات میں 2-3 اشارے ملے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ رہتی دنیا تک یہود و نصارہ رہیں گے، کیونکہ قرآن کے احکام جب تک رہیں گے تو یہود و نصارہ بھی رہیں گے، اور یہود و نصارہ رہیں گے تو لا محالہ وہ اپنی سازشوں اور اپنی کیفیات کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ جس طرح اس زمانے میں ان لوگوں نے سازشیں کی تھیں، آج تک بھی یہی صورتحال چلتی آ رہی ہے، اور موجودہ زمانے میں اسرائیل کے نام کی جو سلطنت ہے، پھر اس نے اپنے جس طریقے سے نصارہ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، کرسچنوں کو، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا علاج بتا دیا ہے۔ پھر بھی مسلمان اگر قرآن نہ پڑھیں گے تو لا محالہ یک طرفہ انداز میں وہ محسوس کریں گے کہ صرف بیماری کیا ہے، بیماری کے مسئلے کو دیکھ کر اگر گھبرا جائیں مگر علاج والے مسئلے کو نہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ان کی غفلت ہوگی، اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے اپنے آپ کو تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اسی عنوان پر اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہی مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت نمبر 102 ہے، جو رکوع نمبر 11 سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 11 اور چوتھے پارے کے دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو کہ سوائے اسلام کے تمہاری موت کسی اور حالت پر نہ آنے پائے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس طرح پر کہ تم سب آپس میں متفق رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔ گویا مسلمانوں کو تقوی اور خوف خداوندی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی تلقین کی گئی۔ جب تک دل میں اس طرح کی کیفیت نہ ہوگی، اس وقت تک آدمی ایسے تمام احکام کی طرف آنے کے سلسلے میں یقیناً کارآمد نہیں بن سکے گا، کیونکہ تقوی اسلام اور ایمان کی روح ہے۔ بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے اسلامی خصوصیات اور پاکیزہ ایمانی زندگی کا پیدا ہونا محال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اپنی ذات پاک سے ڈرنے کا حکم دیا، اور وہ بھی اس طرح کہ مرتے دم تک کوئی حرکت اسلام کے خلاف نہ ہو، جینا ہو تو خالص اسلام پر، اور موت بھی آئے تو خالص اسلام پر۔ اسی لیے اس آیت میں اتقوا اللہ کے بعد حق تقاتہ کا جو حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو اس کی تفسیر میں حضرات صحابہ اور علماء نے کئی قول بتائے ہیں۔ ایک قول تو یہ بتایا تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے۔ دوسرا قول بعض مفسرین نے فرمایا تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت اور کسی برائی کرنے والے کی برائی کی پرواہ نہ کی جائے۔ یہی شان ایمان والوں کی ہونی چاہیے، لا یخافون لومۃ لائم، کہ ایمان والے وہ ہیں جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے پرواہ ہو کر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اہتمام اسی بات کا کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے پھر دنیا میں اور آخرت میں مراتب ملیں گے۔